पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी से मुकम्मल। ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी कायम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक हतमी माहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया। तकनीकी मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात पूरे हफ्ते बर्गनस्टॉक में जारी रहेंगे। जौहरी उमूर और तनाज़े के हल के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। आपना हरमुज़ में तजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम करने पर इत्तेफाक। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के पहले दौर की कामयाबी के बाद अमेरिका का बड़ा फैसला। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के नतीजे में ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली। ईरान को खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तरसीलात की इजाज़त मिल गई। अमेरिका ने ईरान को लाइसेंस जारी कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने जारी पैगाम में कहा कि ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पाबंदियाँ आर्जी तौर पर उठा रहे हैं। ईरान को खाम तेल की तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक होगी। ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में दरामद की इजाज़त भी होगी। लाइसेंस ईरानी खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार और तरसील की इजाज़त देता है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी से मुकम्मल। आपना हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे। मुज़ाकरात के बाद आपना हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। कामयाब हतमी माहदे की बुनियाद हमने डाल दी है। जौहरी मामले पर भी बात हुई। ईरान IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर राज़ी। ईरानी वफ़द ने वॉकआउट की धमकी भी दी थी, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब रहे। धमकियाँ मिलेंगी तो ट्रंप के बयानात देंगे तो फिर भी हम भी दे सकते हैं। अमेरिकी और ईरानी तकनीकी टीमें इस वक्त भी मुज़ाकरात में मसरूफ़। तकनीकी मुज़ाकरात आने वाले दिनों में हफ्तों में जारी रहेंगे। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंगबंदी के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान और कतर की सालिसी को खिराज तहसीन। अब्बास इराकी ने पाकिस्तान की जानिब से शेयर किया गया मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया एक्स पर शेयर कर दिया। कहा कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात की पाबंदियाँ भी ख़त्म कर दी गई। कुछ मंजूमे दसासे जारी कर दिए गए। आपना हरमुज़ पर बहरी नाकाबंदी भी ख़त्म। इक़दामात पर अमल दरामद के लिए आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत करार। स्विट्जरलैंड में पहला मुज़ाकराती दौर कामयाबी से मुकम्मल। किरदार अदा करते रहेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन, मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना किरदार जारी रखेगा। मुज़ाकरात में अगले 60 दिन के अंदर हतमी माहदे के रोड मैप पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लगन, अज़्म और इस्तिक़ामत को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल की कोशिशों के मुताबिक ईरान अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर की कामयाबी के लिए पाकिस्तान का मुतरफ़। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान मंगल को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की तस्दीक। आला सतह के वफ़द भी ईरानी सदर के हमरा पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान से मुलाकातें होंगी। अमेरिका के साथ मुआहदे का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत, तवानाई और दो तरफ़ा इलाक़ाई सलामती पर गुफ्तगू होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। अमेरिकी नायब सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत मोतरफ़। तकनीकी मुज़ाकरात के मौके पर जेडी वेंस ने गुफ्तगू में कहा कि 3 माह में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जितनी बात की शायद ही किसी से की हो। मेरी ज़िंदगी में अहम भारतीय शख्सियत मेरी अहलिया और पाकिस्तानी अहम शख्सियत फील्ड मार्शल हैं। पिछले दिनों में सबसे ज़्यादा गुफ्तगू अहलिया से नहीं फील्ड मार्शल से की।
فیلڈ مارشل ناصر منیر بہترین سپہ سالار ہیں. اگر فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے. جنگ کو ختم کرنے کے لیے فیلڈ مارشل کے شاندار کردار نے پاکستان کو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا دیا. برگنسٹاک میں مذاکرات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ناصر منیر سے امریکی وفد کی ملاقات. امریکی وفد کے ارکان کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے گرم جوشی سے مصافحہ، گلے بھی ملے. امریکی نائب صدر جیری وینس نے فیلڈ مارشل کو واٹس ایپ مین بردر کہہ کر بھی مخاطب کیا. اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کوشنر فیلڈ مارشل ناصر منیر سے بغل گیر ہوئے. فریقین کے درمیان خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی، مسکراہٹوں کا تبادلہ. چین کی جانب سے پاکستان اور قطر کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ چین، پاکستان، قطر تمام متعلقہ فریقین کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کے پائیدار اور پرامن حل کا بہترین راستہ ہے. تمام فریقین کو کشیدگی میں کمی اور باہمی اعتماد کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ مذاکرات سے مثبت نتائج حاصل کریں گے. ہماری پارٹی کمزور اور ختم ہو گئی ہے. برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کا مستعفی ہونے کا اعلان. وزیر اعظم کے اسٹارمر استعفے کا اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. کیر اسٹارمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ برطانوی بادشاہ کو آج صبح سے متعلق آگاہ کر دیا ہے. اقتدار کی منتقلی تک وزیر اعظم اور فرائض میں انجام دہی کرتا رہوں گا. آنے والے وزیر اعظم کی مکمل حمایت اور تعاون کروں گا. وزارت عظمیٰ کا حلف لینا میری زندگی کا سب سے اہم لمحہ تھا. ہم پر آزمائش آئی تو وہ نہ ہمارے دفاع اور نہ ہی باقی دنیا کے لیے موجود تھے. یہ اچھی بات نہیں. امریکی صدر کی ایران کے معاملے پر اٹلی سمیت نیٹو اتحادیوں پر کڑی تنقید. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے نیٹو پر کھربوں ڈالر خرچ کیے، کئی دہائیوں تک ان ممالک کا دفاع کیا. 4 ماہ کی ایران جنگ کے بعد زیادہ تبدیلی نہ لانے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط ہے. ایران کی فوج بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی، اپنے ہرمز کھلی ہے اور تیل کی ترسیل جاری ہے. اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار. جنوبی لبنان میں قبضہ برقرار رکھنے کا اعلان. نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوج لبنان میں سیکیورٹی زون پر قبضہ برقرار رکھے گی. اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان میں جب تک ضروری ہو موجود رہیں گی. شہریوں کو تحفظ کے لیے جنوبی لبنان کے سیکیورٹی زون میں رہیں گی. اس عزم کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. سیاسی حالات جیسے بھی ہوں، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا. ایران طویل عرصے تک اب سنبھل نہیں پائے گا. سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خبردار کر دیا. نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان میں اپنی موجودگی برقرار نہیں رکھ سکتا. لبنان جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دے گا. جنگ کے بعد قطر کے راس لفان LNG کمپلیکس کی بحالی کے دوران پلانٹ میں زوردار دھماکہ. پاکستانی شہریوں سمیت 13 افراد جاں بحق. قطری وزارت توانائی نے تصدیق کر دی. بیان کے مطابق کمپلیکس میں دھماکے کے نتیجے میں 13 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے. دھماکہ اس وقت پیش آیا جب جنگ کے دوران بند کی گئی تنصیبات کو دوبارہ فعال کیا جا رہا تھا. دھماکے سے پلانٹ کو معمولی نقصان ہوا، برآمدی صلاحیت متاثر نہیں. پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب. انتخابی اور اتحادی جماعتوں نے امجد حسین کو ووٹ دیا. اسپیکر عمران ندیم نے امجد حسین کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کر دیا. نون لیگ کے حافظ حفیظ الرحمان اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی منتخب ہو گئے. اس سے قبل آج گلگت بلتستان میں اسمبلی کے 30 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھایا. پیپلز پارٹی کے 13، نون لیگ کے 9، IPP کے 6 اور MWM کے 1 رکن نے حلف اٹھایا. جناب اسپیکر، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ ہم تو سمجھ رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے کہ ہاں آپ کی طرف سے ہاتھ آئے گا. اچکزئی صاحب نے بہت بڑے فن کا مذاکرہ کیا کہ خود اپنے ہاتھ آگے بڑھائے کہ پارنا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی کا مذاکرات کی دعوت پر ویلکم. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات پر سنجیدہ عمل ہے، اس کے لیے کہیں بھی بیٹھنا ہوگا. فی الحال حکومت سے کسی فورم پر بات نہیں ہو رہی. مذاکرات ہماری خواہش ضرور ہے لیکن ابھی تک کسی سطح کا رابطہ نہیں ہے. ہم سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ آگے کرنا ہوگا. سوچا تھا کہ ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہوں گے. سیاست میں کسی کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا. بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات ہر حال میں کرائی جائے. قانون کی حکمرانی سب کو تسلیم کرنی چاہیے. ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور مراد لینا قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سزا عدالت نے سنائی ہے، اس میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اپوزیشن کے 2 اراکین کو نمائندگی دی گئی. پچھلے کچھ عرصے سے اپوزیشن کے اراکین اجلاس میں نہیں آئے. پی ٹی آئی سے گزارش ہے کہ کمیٹی میں کردار ادا کریں. صوبہ خیبر پختونخوا کا جواب اب تک نہیں آیا. شہباز شریف صاحب کے اس دور میں انٹیریئر منسٹری کا ایک ایک ادارہ جس طرح ری فارم ری ویمپ ہوا ہے، جناب اسپیکر 70 ممالک کے ساتھ صرف 1 سال میں بین الاقوامی معاہدے جو کہ ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے ہوں، قانونی معاونت کے حوالے سے ہوں، اسی طرح یا ہمارے پاسپورٹ کے حوالے سے ہوں، وہ 70 سے زائد معاہدے کیے گئے ہیں. وفاق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صوبوں کے بغیر نہیں جیت سکتا. سیکیورٹی پر اجلاس ہو تو خیبر پختونخوا کو تشریف لانا چاہیے. وزیر مملکت طلال چودھری نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے 95% واقعات خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبوں کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. کھوسا صاحب نے پنکی کا ذکر کیا. ان کو بتا دیں کہ پنکی کراچی کی ہو یا لاہور کی، اسے معافی نہیں دی جائے گی. آج پوری دنیا کو جو ہے وہ شہباز صاحب کا اور فیلڈ مارشل کا نام معلوم ہے. لوگ ان کے بارے میں کمپلیمنٹ دے رہے ہیں. پورا انٹرنیشنل میڈیا اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ان 2 لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہے. اور یہ مجھے کہنے میں آر نہیں کہ کرم سے، اس کی ذات کی مہربانی سے یہ ایک ناممکن کام تھا جس کو جو ہے ان لوگوں نے، پاکستان کی لیڈرشپ نے ممکن کر دکھایا. اور کچھ دن ابھی بلکہ کل بھی جو ہے لگ رہا تھا مذاکرات ختم ہونے جا رہے ہیں، پھر مذاکرات واپس ہوتے تھے، اور اب جو معاہدہ جو ہے وہ سامنے آیا اس کے اندر دعا ہے کہ یہ معاہدہ دیر پا ہو. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امن کی کوششوں کی دنیا معترف ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. صوبائی وزیر اطلاعات عاصمہ بخاری نے کہا کہ ایوان میں اپوزیشن ارکان کی تقاریر عوام کی بجائے اپنے لیڈر کے بارے میں ہوتی ہے. اپوزیشن کا رونا دھونا کبھی ختم نہیں ہوتا. ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں. اپوزیشن کی اپنے دور حکومت کی کارکردگی 0 تھی. اپوزیشن کو مریم نواز کے عوامی منصوبے نظر نہیں آ رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بیٹیوں کے لیے سحر پروگرام اسکل انہانسمنٹ تھرو ہوم ریچ اور پروگرام وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بے مثال پروجیکٹ. لاہور، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، گوجرانوالہ سحر پروگرام کے تحت ہاسپٹیلٹی ٹریننگ کورس پہلا بیچ مکمل. وزیر اعلیٰ کا سحر ٹریننگ مکمل کرنے والی خواتین کے لیے کامیابی کی دعائیں. نیک تمناؤں کا اظہار. مریم نواز نے کہا کہ عورت معاشی طور پر مضبوط ہوگی تو ملک بالخصوص پنجاب ترقی کرے گا. اور ملک کے شمالی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے. اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. پشاور، بنیر، باجوڑ اور مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے. چارسدہ، کوہاٹ، لنڈی کوتل، مہمن میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کے جھٹکے ہنگو، ڈیرہ اسماعیل خان اور مضافات میں بھی محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی. مرکز افغانستان میں کوہ ہندوکش ریجن.